بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا جی، آج ہم جو ہے عربک گرامر، ایک عربی گرامر جس کو زبان عربی ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، لیکن قرآن کی جو عربی ہے وہ ایک وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں لسان القرآن، یعنی کہ قرآن کی زبان کو سیکھنا۔ اچھا، اس کے اندر ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کیا، تو ہے کوئی جو اس پہ تدبر کرے، ہے اس کو جو کوئی اس کو کنسیڈر کرے، ٹھیک ہے کوئی اس پہ جو غور و فکر کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ قرآن آسان ہے تو واقعی قرآن آسان ہے، ٹھیک ہے؟ اور یقین کریں، اگر ابھی آپ گرامر پڑھیں گے نا، بہت تھوڑے سے چیپٹرز ہیں جو میں آپ کو پڑھانے جا رہی ہوں، شاید آپ نے اتنے کم چیپٹرز تو انگلش گرامر کے بھی نہیں پڑھے ہوں گے جتنے کم چیپٹرز آپ عربک گرامر کے پڑھیں گے۔ تو جب میں نے کمپیئر کیا انگلش گرامر کے ساتھ، کیونکہ آپ کو پتا میرا تو انگلش کے ساتھ ایک بہت لمبا چوڑا ایک ساتھ ہے، اور آپ کو پتا کہ میں تو ویسے ہی لٹریچر اور لینگویج ٹیچر ہوں، تو لیکن جب میں نے اس کو کمپیئر کیا قرآن مجید کے ساتھ اور قرآن کی اس جو عربک گرامر کے ساتھ جو قرآن کی زبان ہے، تو میں نے سوچا یہ اتنی آسان زبان تھی، میں نے پہلے کیوں نہیں سیکھی؟ کاش کہ میں بچپن میں سیکھ لیتی تو پتہ نہیں میں آج کہاں سے کہاں ہوتی۔ تو کوئی بات نہیں، دیر آئے درست آئے۔ ہم نے بچپن میں نہیں سیکھی نا، تو ہم نے آج اس لیے سیکھنا ہے کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے اور ان کو بچپن سے اس قرآن کا فہم دینا۔ تو پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے جو ہے یہ 2016 میں عربک گرامر سیکھنا شروع کی تھی، اور اس وقت تک میرا جو بڑا بچہ تھا وہ 13 سال کا تھا یا 11 سال کا تھا شاید۔ اور پھر یہ میں نے کیا تھا کہ اپنے بچوں کو میں نے سکھانا شروع کی تھی، تو ان کی عربی میں اور میری عربی میں بہت فرق ہے، ان کو جلدی سمجھ آ جاتی ہے قرآن کی، ٹھیک ہے؟ مجھے تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اور تو میں بھی پڑھا پڑھا کے اب بہت وہ ایکسپیرینسڈ ہو گئی ہوں، لیکن میں نے ایک چیز دیکھی کہ جو میں نے ان کو بچپن میں سکھایا ہوا ہے وہ بہت جلدی پک کر جاتے ہیں عربی، ایز کمپیئر ٹو میرے نا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اگر خود سیکھ رہے ہیں نا آج ہم، آپ یہ اس کو اب آپ نے بیچ میں چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے کچھ بھی ہو جائے۔ ہم نے کیا پڑھا ابھی، آخری آیت کیا تھی ہماری؟ صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد مانگو، ٹھیک ہے؟ تو صبر اور نماز نہیں چھوڑنا، کیونکہ صبر بیسیکلی کیا ہے؟ صبر یہی ہے کہ نا مشکل آتی ہے اور آپ پھر بھی جو ہے اس مشکل کو سائڈ پہ رکھ کے آپ اپنے کام پہ پھر لگ جاتے ہو، تو اس کو کہتے ہیں استقامت، کہ جتنی مرضی طبیعت خراب ہے، جتنے مرضی ہرڈلز آ جائیں، ہم پھر قرآن کے ساتھ چپک جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو صبر کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، ٹھیک ہے؟ اور پھر اگر آپ نماز کی طرف آ رہے ہیں، آزمائش اور عذاب میں کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے نا کہ جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے اور آپ اللہ کی طرف پلٹ جاتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو آزمائش کہتے ہیں، اور جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے اور آپ اللہ کے کلام سے دور ہوتے ہیں اس کو عذاب کہتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا صبر کیسا ہے، کیا ہم واقعی جو ہے اس آیت کے اوپر عمل کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک فارمولہ بتایا ہے کہ تم نے جو ہے مدد مانگو اللہ کی، کس کے تھرو؟ صبر اور نماز کے ساتھ۔ تو کوئی بھی مشکل آ جائے، صبر بیسیکلی یہی ہے کہ جو تکلیف ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ نے اگر دیا نا تو اللہ ہی کاٹے گا، ٹھیک ہے؟ میرے پریشان ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پریشانی ہوتی ہے وقتی ہوتی ہے، لیکن جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کیا واقعی مانتے ہیں دل سے کہ اللہ کافی ہے، یا ہم پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ تو اس تکلیف کو وہاں پہ سٹاپ کریں اور آگے چلیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو صبر و استقامت کہتے ہیں۔ پھر آپ کہاں پہ آتے ہیں؟ پھر نماز کی طرف آتے ہیں، آپ قرآن کی طرف آتے ہیں، آپ عبادت کی طرف آتے ہیں۔ تو عبادت نہیں چھوڑنی، چاہے وہ قرآن ہے یا وہ پھر نماز ہے، تو وہ کسی صورت پہ نہیں چھوڑنی۔ چلیے جی، آج کے گرامر کے لیسن کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بھی لسان القرآن عربی گرامر سیکھتا ہے نا، عربی جو شخص سیکھتا ہے، حدیث کے مفہوم میں نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ اس کو بھی حکمت عطا فرماتا ہے۔ جب میں نے یہ حدیث پڑھی تھی نا، اس دن سے میرے دل میں ایک کریونگ ہوئی تھی کہ مجھے نا ضرور عربی سیکھنی ہے، کیونکہ مجھے حکمت کا بڑا شوق ہے، صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرنا۔ اور حضرت لقمان کی جب میں نے سٹوری پڑھی کہ اللہ نے ان کو حکمت عطا فرمائی، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نعمت یافتہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت نہیں دی تھی، حکمت دی تھی، ہدایت دی تھی، قرآن دیا تھا،
ٹھیک ہے، تو اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے یا آپ کے سامنے کوئی ایسی بندی آ جاتی ہے جو بہت ارن کرتی ہے، بہت زیادہ ارن کرتی ہے، آپ کی یہ جو قرآن کے ساتھ جو لگاؤ ہے نا، یہ ارننگ اس ارننگ سے کہیں زیادہ ہے، سمجھ رہے؟ تو اپنی دولت کو ایک سائڈ پہ تھوڑا سا کم کما لیں گے نا، کھانے تو 3 وقت کی روٹی ہے نا، تو اپنی ارننگ کو، وہ والی ارننگ تھوڑی سی سائڈ پہ رکھ کے نا، اس ارننگ کے ساتھ اب دل لگانا ہے انشاءاللہ، کیونکہ یہ وہ ارننگ ہے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے کام آئے گی اور دنیا میں بھی کام آنا ہے اس نے۔ سبق نمبر 1 سٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کلمہ سمجھ لیں کہ کلمہ کیا ہوتا ہے۔ زبان سے نکلنے والے ہر بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ اچھا، اس کی 3 اقسام ہوتی ہے جو آپ نے اردو میں بھی پڑھا ہوگا، اسم ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے اور حرف ہوتا ہے۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ شخص، حیوان، چیز یا جگہ وغیرہ کا نام یا جو کوئی صفت، ٹھیک ہے، کوئی بھی صفت، اس کو بھی ہم اسم کہتے ہیں۔ جیسے محمد، الجنہ جنت، ناقہ اونٹنی، کتاب کتاب، القلم قلم، بقرہ گائے، شاعر شاعر، فاسقن گناہگار، مسلم مسلمان، مکہ مکہ، کافر کافر، البابو مکھی۔ ان ساروں کے اینڈ پہ ذرا ایک چیز نوٹ کیجئے گا، کیا آ رہا ہے سب کے اینڈ پہ؟ 2 پیش، 1 پیش، الجنہ، ٹھیک ہے، القلم، ٹھیک ہے۔ تو اب ذرا غور کریں کہ یہ جو زبر زیر پیش ہے، یہی ہم نے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں تو آپ نے بہت ساری اردو میں بھی 90% پڑھی ہوگی۔ اچھا جی، کلمہ فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے، جس کلمے سے کام کے ہونے کا یا کرنے کا پتہ چلے یا کوئی زمانہ بھی پایا جائے، ٹھیک ہے، اس کو ہم فعل کہتے ہیں۔ جیسے ناصارہ، اس نے مدد کی، آمنا، وہ ایمان لایا، تہدی، تو ہدایت دیتا ہے، عبادہ، اس نے عبادت کی۔ تو اس سے ہمیں کیا ہے؟ خالقہ، اس نے پیدا کیا۔ دیکھیں یہاں پہ، دیکھیں، نصرہ، آمنا، خالقہ، عبادہ، اس نے مدد کی، وہ ایمان لایا، اس نے عبادت کی، اس نے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ روٹ ورڈ کے اوپر، اس کا جو روٹ ورڈ ہے خالہ کا ہے، کا، لام اور کاف، اور تینوں کے اوپر زبر ہے۔ یہاں پہ بھی دیکھیں سیم، ادھر بھی دیکھیں سیم، اس کے اوپر بھی دیکھیں سیم، اس نے مدد کی، ٹھیک ہے۔ یقولو، وہ کہتا ہے یا کہے گا، قالا، اس نے کہا، صدقہ، اس نے سچ کہا، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، یخلقو، وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ صرف آپ کو ایگزامپل دی ہیں، ابھی میں آپ کو ہوم ورک نہیں دے رہی، صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ فعل ہوتا کیا ہے، جس کے ہونے سے کوئی کام یا زمانہ پایا جائے، ٹھیک ہے۔ کوئی کام اگر اس سینٹینس سے ہمیں پتہ چلتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فعل ہے، ٹھیک ہے۔ حرف کسے کہتے ہیں؟ جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا نا، حروف جار کیا ہوتے ہیں، حروف جار کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، یہ وہی والے حرف ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کلمہ جو نہ اسم ہوتا ہے اور نہ فعل ہوتا ہے، بلکہ اسم اور فعل کو آپس میں ملانے کا کام دے، اور اگر الگ استعمال ہو تو کوئی فائدہ نہ ہو۔ جیسے اب یہ دیکھیں، یہ حروف ہے، حرف ہے، فی، میں، ان، کے، وا، اور، اب یہ آپ کو یاد کرنے پڑیں گے آج، ٹھیک ہے۔ یہ حروف آپ کو یاد کرنے ہیں اور ان کا آپ کے ساتھ آپ کا ٹیسٹ بھی ہوگا۔ انا، بے شک، بی، ساتھ، لم، نہیں، اعلی، پر، من، سے، الا، طرف یا تک، لی، لیے، لا، نہیں، لن، ہرگز نہیں، لا، نہیں، اور لن، ہرگز نہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ حرف ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ فی کم، علیکم، ٹھیک ہے، انکم، ہم لگاتے ہیں ایسے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ حروف کو ملاتے ہیں کسی بھی ضمائر کے ساتھ، کسی بھی اسم کے ساتھ، کسی بھی فعل کے ساتھ، تاکہ لفظ سمجھ میں آ جائے، سینٹینس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے۔ اب اسم کی بنیادیں دیکھ لیں، بنیادی علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ اسم کی بنیادی علامتیں 2 ہیں۔ نمبر 1، ال لگا ہوتا ہے شروع میں، کسی بھی لفظ کے شروع میں اگر ال لگا ہو نا، جیسے الکتاب، ٹھیک ہے، تو ہم وہ کہتے ہیں کہ یہ اسم ہے۔ اسی طرح اس پہ تنوین بھی ہوتی ہے، جیسے 2 زبر، تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو،
تو یہ علامت ہمیشہ اسم کے شروع میں آتی ہے اور اسے خاص کر دیتی ہے. ال کا عربی معنی میں وہی تصور ہے جو انگلش میں دا کا ہے. مثلا الباب دروازہ، الصراط راستہ، الکتاب کتاب. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں اگر میں اس کو ال نہیں لگاتی تو میں اس کو بابن پڑھتی، لیکن جب میں نے شروع میں ال لگایا تو ایک پیش رہ جاتا ہے. تو جب بھی جب ال لگتا ہے تو یہ بابن کی وجہ جائے یہ البابو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ادروائز اگر میں اس کو سمپلی پڑھوں تو ہم اس کو کچھ یوں پڑھتے ہیں. یہ دیکھ لیں، میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اس کو میں اگر اکیلا پڑھوں گی نا تو بابن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، دو پیش ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح کتابن بھی آپ نے پڑھا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب ہم کیا کرتے ہیں، اب یہ الدنیا ہے نا، آپ نے رسول بھی پڑھا ہوگا، الرسول. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ جب ہم شروع میں ال لگا دیتے ہیں نا تو ایک تنوین کا ایک پیش ختم ہو جاتا ہے. تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب بھی آپ لوگوں کو اس طرح سے کوئی بھی چیز نظر آتی ہے یا کوئی بھی اسم نظر آتا ہے تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس کے اینڈ میں ایک پیش لگے گا یا اس کے اینڈ پہ دو پیش لگیں گے. یہاں پہ بھی دیکھیں کہ الارض، ٹھیک ہے، زمین، الموت موت، الرسول رسول، النار آگ، العذاب عذاب، البقرۃ گائے. تنوین کسے کہتے ہیں؟ آپ ڈبل حرکت کو کہتے ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور یہ ہمیشہ علامت اسم کے آخر میں آتی ہے اور اس کا عام ہونا ظاہر کرتی ہے. اگر شروع میں ال لگ جاتا ہے نا، جیسے النار، اس کا مطلب ہے یہ جو ہے خاص ہے. ٹھیک ہے، اسم خاص ہے جس کو اسم معرفہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر اس کے ساتھ ال نہیں لگتا تو اس کا مطلب ہے یہ عام ہے. یہ اسم جو ہے یہ عام ہے جس کو اسم معرفہ اور اسم ناکرہ، سوری اسم ناکرہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈبل حرکت ہوتی ہے اس میں، ڈبل دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں اور یہ علامت اسم کے آخر میں آتی ہے اور اس کا عام ہونا ظاہر کرتی ہے. اور تنوین کا عربی میں وہی تصور ہے جو انگلش میں اے کا ہے، جیسے برقن بجلی، قومن قوم، ثمرتن پھل، منافق منافق، جنت باغ، سحر جادو، بناء چھت، ماء پانی، رسول رسول، کافر کافر، سماء سما، نور نور. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں پیچھے ہم نے الرسول پڑھا تھا نا، اور یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ رسول. تو جب کوئی اسپیسیفائڈ رسول کی بات ہم پڑھیں گے نا تو پھر ہم الرسول پڑھیں گے، لیکن جب ہم تمام رسولوں کی بات کریں گے تو ہم رسول پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم نے تنوین کو یوز کیا. ال اور تنوین جس لفظ پر بھی آ جائیں وہ یقیناً اسم ہوگا، اور یہ دونوں علامتیں ایک اسم پر ایک ساتھ لانا درست نہیں. مثلا الکتاب نہیں ہو سکتا، الکتابو ہوگا، ایک پیش رہ جائے گا اگر شروع میں ال لگا ہوا ہے تو. ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. اس کے بعد ہم اسم کی پہچان دیکھ لیتے ہیں. شروع میں ال اور آخر میں تنوین کے علاوہ وہ لفظ جس کے آخر میں گول تا لگی ہوتی ہے یا عطف ہو وہ بھی اسم ہوتا ہے. مثلا لیلتن، قلیلتن، آیاتن، حسناتن، ظلماتن، حدیقتن، رحمتن، السماوات، السیئات. دیکھیں اب ال لگ رہا ہے نا، تو اب دیکھیں ایک پیش آنا شروع ہوتے ہیں. مؤمناتن، جنتن، کلمتن، فاسقاتن. تو یہ ہماری اسم کی پہچان ہے. اسم کی کیا کیا پہچان ہے؟ نمبر ایک، ال لگتا ہے، تنوین، اور اب ہم نے کیا پڑھا ہے؟ گول تا بھی ہوتی ہے اور الف تا بھی ہوتا ہے اینڈ پہ، تو ہم اس کو اسم کہتے ہیں. یہ آپ لوگوں کو پہچان لازمی پتا ہونی چاہیے کیونکہ یہیں سے آپ کو پتا چلے گا کہ حرکات ہم نے کیسے استعمال کرنی ہے. اس کے بعد ہم فعل دیکھ لیتے ہیں. اگر کسی لفظ کے شروع میں